नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। तो ज़िक्र अम्बिया इबादत है और ज़िक्र सालिहीन जो है कफ़ारा सय्यात है। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो ऐसी नाबगाए रोज़गार हस्ती गुजरी हैं जिनके दर्द में दिल में उम्मत के लिए दर्द था। अपने कलाम के अंदर दुनिया के तूलो अर्ज़ में फैले हुए जहाँ भी मुसलमान थे उनको पैगाम दिया। जिस तरह अल्लाह का कुरान कहता है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तो इकबाल ने भी कहा फिरका बंदी है कहीं कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में यहीं पनपने की बातें हैं। यूँ तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो सभी कुछ हो बताओ मुसलमान भी हो। हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है, क्या इस्लाफ से यही निस्बत रूहानी है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरान होकर। तो उम्मत के सोए हुए ज़मीर को झंझोड़ा फ़िक्र इकबाल। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो शायरी है उसको समझने के लिए यानी मल्टी डायमेंशनल कसीरुल जहती बंदे को उसका मुतालिया होना चाहिए। कुरान व हदीस का पता होना चाहिए, तारीख़ का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं हो हल्का यारां तो अबरेशम की तरह नरम, हो हल्का यारां तो अबरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ को बातिल हो तो फलाद है मोमन। ये सूरह फतह की आयत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। तो इसकी अमली तफसीर उन्होंने इसके अंदर पेश कर दी है कि जो हजूर के साथ रहे वल्लज़ीना माअहु, इससे मुराद सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो ज़ात। हिजर में, सफ़र में, माल में, औलाद में हर चीज़ आपने कुर्बान कर दी। फिर कहा कि परवाने के लिए चिराग और बुलबुल के लिए फूल बस, सदीक़ के लिए खुदा और उसका रसूल बस। और माऊ अशिद्दाउ इसकी अमली तफसीर जो है हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपने इस्लाम कबूल किया तो अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई बाप कुर्बान, क्या हम सच्चे नहीं हैं, हमारा दीन सच्चा नहीं है। फरमाया सच्चा है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिर, तो ये सारे दीनों पर गालिब आएगा। तो फरमाया फिर आए खाना काबा के अंदर जाके नमाज पढ़ते हैं अलालान। तो ये मतलूब मुस्तफ़ा भी हैं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अल्लाह की ज़ात से मांगा था। तो आगे फरमाया कि यानी उसके आगे माऊ बैनहुम आपस में रहीम हैं, करीम हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस तरह आप पर बागी आ गए और आप खलीफा भी हैं लेकिन आपने तलवार नहीं उठाई। मदीना तो रसूल की हुर्मत के अंदर आपने बलवाइयों ने जब आपके घर का मुहासरा कर लिया लेकिन आपने उस तकद्दस के शहर रसूल के अंदर तलवार नहीं उठाई। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शुजाअत, जवां मर्दी और बहादुरी से कौन वाकिफ़ नहीं है। तो किसी ने कहा लिव लाइक अली एंड डाइड लाइक हुसैन। तो आपने जिस तरह फाते खैबर हैं, तो कहने का मकसद मेरा अर्ज़ करने का ये था कि एक शेर के अंदर आपने कुरान की अमली तफसीर प्यार कर दी। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती को समझना, उन पर पढ़ना। बाज़ लोगों के देखे जर्मनी आप गए, वहाँ की डॉक्टर ईमल शेरी ने इकबालियात के अंदर PhD की है
اور آپ دیکھیں آپ نے فلسفے میں ہمیں کیا میٹا فزکس ان پرشیا مابعد الطبیعات ایران کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ فلسفے کے اندر آپ نے یعنی 3rd ڈویژن لی لیکن گولڈ میڈلسٹ کے حقدار ٹھہرائے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی بندہ پاس ہی نہیں ہوا۔ تو یہ بھی آپ کا ایک ترہ امتیاز ہے کہ اپنا ایم اے فلسفی کے اندر گورنمنٹ کالج سے جب آپ نے ایم اے فلسفی کا امتحان کیا پاس کیا تو اس میں آپ گولڈ میڈل اس کے حقدار ٹھہرائے۔ اب کسی نے غالباً سر شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ علامہ اقبال کیسے علامہ کیسے بن گئے؟ تو بیشتر آپ میں سے جانتے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ادبی محفل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ راز تھا آج میں افشا کر رہا ہوں، میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر 1 کروڑ مرتبہ درود ابراہیم پڑھا ہے، جس پر 4 سال 6 مہینے اور کچھ دن وقت کا لگا ہے، اور میں علامہ اقبال بن گیا ہوں۔ ورنہ آپ تو شیخ محمد اقبال تھے، آپ نے جب علم الاقتصاد کتاب لکھی 1908 میں، اس کو کوئی پبلشر شائع نہیں کرتا تھا، اور آج بھی وہ معاشیات کے اندر اگر اس کا روڈ ماڈل اپنایا جائے پاکستان کے معاشی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے مثال دی ہے اس کے اندر کہ چاقو جو چھری ہے اس کا استعمال اچھا اور برا ہو سکتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ کسی بندے کو قتل کر دیتے ہیں تو اس میں چاقو تو چھری کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ اس سے پھل کاٹتے ہیں، سبزی کاٹتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فروٹفل ہے، کارآمد ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو یعنی کلام کے اندر آپ لکھتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اب بعض لوگوں کو عشق کے لفظ سے چڑ ہوتی ہے، حالانکہ کہتے ہیں جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہوتی ہے۔ جیسے آپ فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشے لب بام ابھی۔ تو عقل کہہ رہی تھی ابراہیم اس چتا میں نہ جانا ہے، جل جاؤ گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے کہ یا نبی اللہ اگر کوئی حاجت ہے تو آپ بتائیں، تو آپ نے فرمایا جانتا ہے میرا رب جلیل آگ میں پڑ رہا ہے اس کا خلیل، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت معراج ہوا حاصل، تو صدق خلیل بھی عشق، یعنی آپ کو خلیل اللہ کا لقب ملا جب آپ اس نار نمرود سے اس امتحان سے سرخرو ہو گئے۔ تو پھر آپ صبر حسین بھی ہے عشق، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر یعنی صبر سے مراد یہاں جرأت و بہادری ہے، آپ نے آپ کے عزم کے اندر کوئی ڈگمگائے نہیں ہے کہ آپ عسکر مسعود کے چہرے جب حلق پر تیر چلا سارے آپ نے کنبہ سارا شہید کر لیا نانے کے دین کے لیے، تو اس سے مراد یعنی عشق رسول کے اندر، حالانکہ حاطف غیبی سے پھر جب آواز آ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی فادخلی جنت، جب آپ کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا تو حاطف غیبی سے آواز آ رہی تھی۔ تو مارکہ بدر و حنین بھی ہے عشق۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف پر انگلیاں کٹا دی تھیں، تو آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں ہے عرب کے نوجوانوں نے تو حضور کی محبت میں گردنیں کٹا دی ہیں۔ تو اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ بدر کے میدان کے اندر کس طرح حضرت مقداد نے حضرت صاحب یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں آگے پیچھے ہر طرف ہم آپ کے لڑیں گے، اگر حکم دو تو ہم سمندروں میں کود جائیں گے۔ تو اس کی عکاسی آپ نے کی ہے مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے اب بھی تیری اسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قدار اندر قطار بھی، وہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اب یہ کفار کی چالیں ہیں کہ ان کو حضور کی محبت سے دور کر دیا جائے۔ تو اسی طرح
آپ نے علامہ اقبال کی شاعری کے اندر استعارہ یعنی سمبل شاہین کو آپ نے استعارے کے طور پر، اب شاہین کی کچھ خوبیاں ہیں. شاہین بلند پرواز کرتا ہے، وہ نیچے نہیں پرواز کرتا، اس کی نگاہ تیز ہے، خلوت پسند ہے، تنہائی پسند ہے، آشیانہ نہیں بناتا، اور کسی کا اتنا حمیت اور غیرت ہے اس کے اندر، کسی کا مارا ہوا شکار بھی نہیں کھاتا. تو یہ چاہتے ہیں اقبال کہ امت کے نوجوانوں کے اندر ایسی خوبیاں پیدا ہوں. یعنی جیسے کہا نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اب کیوں نہ دیکھیں علامہ اقبال آپ کے دیکھیں کہ کس طرح قدرت نے آپ کو منتخب کیا. آپ کے جو والد ماجد شیخ نور محمد تھے رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ امام بی بی کو تھوڑا سا شک ہوا کہ میرے خامند کی جو روزی ہے اس کے اندر شاید وہ حرام کا شائبہ پیدا ہو گیا ہے. تو آپ نے ایک بکری خریدی اور اس بکری کا دودھ اقبال کو پلانا شروع کر دیا. تو پھر اقبال کیوں نہ ایسے مرتبے پہنچے. تو لہٰذا بہت ساری، اب اسی طرح فرنگ ایران جو ایران کے سربراہ اپنا ان کا ہوتا ہے سفیر، اس کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا. علامہ اقبال 9000 اشعار تو فارسی کے اندر ہیں. انہوں نے کہا تھا پوئٹری آف اقبال از سیکنڈ برج بٹوین پاکستان اینڈ ایران. ایران والے اقبال کو پوجتے ہیں کہ ہمیں تو وہ فارسی اب پڑھائی نہیں جاتی، اب اس کو دیس نکالا دی. ہمارا کہ بہت بڑا ثقافتی علمی ادبی ورثہ جو ہے وہ فارسی کے اندر ہے، تو ہم نے فارسی کو دیس نکالا دے دیا. تو لہٰذا اقبال کے کلام کا نچوڑ کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا لوح و قلم تیرے ہیں. بہت جناب یہ سن جناب علامہ محمد انور ندیم صاحب کہ جڑے قرآن و حدیث دی روشنی دے وچ سانو علامہ اقبال دے شعراں دی تشریح بڑے مدلل طریقے دے نال دس رہے سن اور بیان کر رہے سن. انہاں دا بہت شکریہ کہ انہاں بڑے اچھے انداز نال سمجھایا ہے ساڈے ناظرین نوں، ساڈے سامعین نوں.